السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا، میرا بیٹا نا کتنے دنوں سے کہہ رہا تھا ماما مجھے چکن کڑھائی بنا دیں، تو میں نے سوچا چلو میں اس کے لیے بناتی ہوں۔ ظاہر ہے بچے جب پیار سے فرمائش کرتے ہیں تو مائیں ہی ہوتی ہیں جو ان کو پورا کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے بھی۔ جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر چھوٹی موٹی فرمائشیں تو اپنی مدر سے کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو جب مائیں 30-40 سال کی عمر میں پہنچ رہی ہوتی ہیں تو ان کی فرمائشیں کون پوری کریں؟ نہیں، یہ تو میں مذاق کر رہی تھی۔ چلے، ویسے میں آپ سے کے لیے نا ایک اور بات لے کر آئی ہوں کہ ہم عورتیں جو ہے نا گھر کی ذمہ داریوں میں اپنا آپ بھول چکی ہیں۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں، لیکن میں یہاں کہوں گی کہ 40-45 کی ایج میں آ کر اپنے آپ کو اپنے کیسے جوان رکھنا ہے، اپنے پارٹنر کی رشتے کی محبت کو کیسے پروان چڑھانا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے دل کو جوان رکھیں، دل و دماغ کو سمجھا کر رکھیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے نیگیٹو نہیں سوچنا، ہم نے اپنی کیئر کرنا نہیں چھوڑنا، ہر حال میں صاف ستھرا رہنا ہے، گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر اپنے لیے وقت نکالنا ہے، اپنی گرومنگ کرنی ہے تاکہ آپ کی فیملی پر اچھا اثر پڑے، آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر خوش ہوں، جب آپ کے پارٹنر باہر سے آئیں تو وہ بھی خوش ہوں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنا خیال رکھیں گے۔ کیونکہ سرٹن ایج میں آ کر جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو آپ کے پارٹنر کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ شادی کے شروع دنوں میں تو اظہار محبت والہانہ پیار کا سلسلہ جاری رہتا ہی ہے، اصل ضرورت تو آپ کو شادی کے 15 سال بعد پڑتی ہے، جب آپ گھر کی ذمہ داریوں میں رجھ کر اپنا آپ بھول جاتی ہیں۔ آپ کا پارٹنر کمانے کی فکر میں ہوتا ہے اور آپ بچوں کی فیوچر کی، ان کی تربیت کی فکر میں ہوتے ہیں۔ اصل سہارے کی ضرورت تو آپ دونوں کو تب پڑتی ہے۔ اس وقت اگر آپ کا پارٹنر آپ کو وقت نہ دے، احساس نہ کرے، اگنور کرے، آپ کو یہ احساس نہ دلائے کہ آپ اس کے لیے کتنی اہم ہیں، تو یقین جانیں رشتے کی خوبصورتی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی میں رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ صرف محبت کا ہی ہوتا ہے۔ ویسے کیا رشتہ ہے میاں بیوی کا آپس میں؟ اس لیے مرد کو چاہیے وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو، اپنے پارٹنر کو یہ احساس دلاتا رہے کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو، اس کو چھوٹے موٹے تحائف دیتا رہے۔ اس سے ہی آپ کی محبت جو ہے نا جوان رہتی ہے۔ ادروائز گھر کی ذمہ داریوں میں تو آپ بالکل کھو سے جاتے ہیں، اور دوسری طرف اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو دوسری طرف بیوی یہ سوچنے لگ جاتی ہے خاوند کو مجھ سے شاید محبت نہیں رہی، وہ میرے کیئر نہیں کرتا، میرے پرواہ نہیں کرتا، احساس نہیں کرتا، فلاں فلاں۔ یہی ٹائم ہوتا ہے جب مرد کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس رشتے کو بچانا ہوتا ہے، اظہار کر کے، جو بیوی کو پسند ہے وہ اپنا کر، وہ دے کر۔ اگر ایسا سلسلہ نہیں ہوتا تو مرد عورت کی محبت کہیں کھو سی جاتی ہے۔ میں یہاں بیوی کی بھی بات کروں گی، دوسری طرف اگر بیوی بھی لاپرواہ ہو جائے شوہر سے، ہر وقت جلی کٹی سنائے، ماحول نہ خوشگوار رکھے، گھر کی لڑائیوں کو لے کر مرد کو ہر وقت ستاتی رہے، پیسے کو لے کر ہر وقت مرد کے پیچھے لگی رہے، شاپنگ کو لے کر ایوری تھنگ، کچھ بھی، تو مرد بھی چڑچڑا سا ہو جاتا ہے، دوسری شادی کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے۔ مرد کو تو ویسے بھی موقع ہی چاہیے ہوتا ہے، موقع ملنے کی دیر ہوتی ہے، وہ سارا الزام بیوی پر رکھ کر خود موقع سے فرار حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے اگر میاں بیوی آپسی محبت برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بیوی ایک کے ساتھ بھی بڑے خوش اسلوبی سے رکھ سکتے ہیں۔ مرد کبھی یہ نہ سوچے کہ اگر میں دوسری بیوی لے کر آؤں گا تو بڑا مجھے خوش رکھے گی، میری ٹینشن ختم ہو جائے گی، وہ مجھ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے گی، مجھے محبت مل جائے گی، میں پھر سے جوان ہو جاؤں گا۔ بالکل بھی نہیں۔ دوسری شادی کر کے مرد مزید ٹینشنز میں مبتلا ہو جاتا ہے، مزید پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پہلے تو ایک گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے نا، پھر دو گھر کی ذمہ داریاں مرد کے اوپر سوار ہو جاتی ہیں، وہ نہ پھر ادھر کا رہتا ہے پھر نہ ادھر کا رہتا ہے۔ اس لیے اپنی ہی بیوی پر اکتفا کرے،
دوسری عورتوں کے بارے میں نہ سوچا کرے مرد۔ میری امی کہا کرتی ہوتی تھی مرد سراہنے کے سانپ ہوتے ہیں، اور تب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب اپنی شادی ہوئی تو واقعی پتہ چلا کہ مرد واقعی کسی کے سگے نہیں ہوتے۔ ان کو شادی سے پہلے بھی شادی کا شوق ہوتا ہے اور شادی کے بعد بھی دوسری شادی کا شوق ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہاں لڑکیوں کو یہ بات سمجھاؤں گی، بڑی ہوشیاری سے، چلاکی سے ان کے ساتھ گزارا کرو، تاکہ آپ کا گھر بھی قائم رہے، آپ کا بھرم بھی۔ کسی دوسری عورت کے لیے کبھی اپنی جگہ مت چھوڑو، وہ تو سیکنڈ چوائس ہے نا، تم فرسٹ چوائس ہو۔ تو فرسٹ چوائس تو پھر کبھی پیچھے نہیں جاتی، وہ ہمیشہ فرسٹ ہی رہتی ہے۔ لیکن فرسٹ چوائس جب اپنی یہ چیز سوچنے لگ جائے کہ مرد دوسری شادی کر رہا ہے، میری کوئی اہمیت نہیں رہی، تو یہ غلط ہے۔ پہلی بیوی کی ہمیشہ اہمیت رہتی ہے۔ یہاں میری چکن کڑھائی بن کر ریڈی ہو چکی تھی۔ باتیں تو ختم نہیں ہوں گی، نہ باتیں ختم ہوں گی، نہ ہمارے کام ختم ہوں گے، ہم نے ختم ہو جانا ہے ایک دن۔